أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صف کی آیات نمبر 133 تا 138 تلاوت اور ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 133۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق لوط علیہ السلام رسولوں میں سے ہے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھر والوں کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھیا کہ رہ جانے والوں میں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی پھر کیا نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ان آیات کے بارے میں مختصر مفہوم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی 5ویں واقعہ کا بیان کرتا ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں اہل مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شام کے تجارتی سفر میں اس علاقے سے رات کو گزرتے ہو جہاں یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ صبح اور رات کا ذکر خاص طور سے اس لیے فرمایا گیا کہ اہل عرب عموماً انہی اوقات میں یہاں سے گزرا کرتے تھے کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آنے والے شام کے وقت آتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس کا تفصیلی تذکرہ مختلف آیاتوں کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیات نمبر 160 میں فرماتے ہیں، کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرا کرو اور میری پیروی کیا کرو۔ قوم لوط کے اندر یہ جو خباثت تھی، ان میں سے ایک خباثت یہ تھی کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ وہ چھوڑتے تھے جن کو ان کے پروردگار نے بیویوں کے طور پر ان کے لیے پیدا فرمایا کرتے تھے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمہارے خواہش نفسانی کے لیے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت نفس کا نشانہ بناتے ہو، جو خباثت نفس کی دلیل ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیویوں کا جو مقام تمہارے لیے بنایا گیا، جو امر فطری ہے، اس کو چھوڑ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو، جو کہ قطعاً حرام ہے۔ غرض اس دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ اور الا عجوزاً فی الغابرین، عجوز سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جو کہ قوم لوط کے اس فعل سے راضی تھی اور کافرہ تھی۔ لوط علیہ السلام کی یہ کافر بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لیے لفظ عجوز استعمال کرنا ظاہر ہے، اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو عجوز کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی امت کے لیے ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ جو عورت کثیر الاولاد ہو اس کو بڑھیا کہہ دینا کچھ مستبعد نہیں ہے۔ پھر ان کے اس خلاف فطری عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو سزا مقرر کر لی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اس سے ثابت ہوا کہ لوطی پر دیوار گرانے یا بلند مقام سے نیچے پھینکنے کی تعزیر جائز ہے، جیسے حنفیہ کا مسلک بھی ہے، کیونکہ قوم لوط اسی طرح ہلاک کیے گئے تھے، ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کر الٹ زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ سورہ عنکبوت کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، لوط علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہا کہ تم فواحش کے کاموں میں آتے ہو، فواحش کا کام کرتے ہو۔ اس میں قوم لوط کے 3 سخت قسم کے گناہوں کا تذکرہ موجود ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے بڑی اور کریہ گناہ یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے، اور دوسری کریہ گناہ ان کے اندر ڈکازانی، راستے پہ چلنے والوں کو روکتے تھے اور ان کو ڈرا دھمکا کر ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا ان کو ان سے لیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ راستے پہ عام چلنے والوں پر بھی پتھر پھینکا کرتے تھے۔ تیسری خبیث قسم کی گناہ ان میں یہ تھی کہ وہ ہر گناہ کو علانیہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک گناہ کو کرنا گناہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو علانیہ سر عام کرنا یہ اور بھی بے حیائی کی علامت ہے اور بڑی گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط کے قوم کی ان 3 قسم کے شدید قسم کی گناہوں کا تذکرہ سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس مقام پہ سورہ صف کے اندر ان کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔